اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل کیا کریں کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، ہماری دعا قبول فرما لے۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑا واسطہ ہے اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہنا۔ کیوں؟ گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، غلطیاں کر کے روسیا کار ضرور ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے امیدوار بھی ضرور ہیں۔ اسی بنیاد پہ بندہ اگر دعاؤں میں یہ جملہ کہہ دے کہ اے میرے مولا ہم تیرے نبی کی امت میں سے اور تو نے ہمیں چن کے امت محمدی ہم پیدا فرمایا ہے، تو یہ دعا میں ایک وزن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بات کہی جائے، عمل کیا جائے، کس جگہ کیا جائے، کس دن میں کیا جائے، وقت اور جگہ بندے کے عمل کی حیثیت کو بدل دیتی ہیں۔ مثلا آپ اور ہم نماز یہاں پڑھیں، ایک ہے ہم نماز مدینہ طیبہ میں پڑھیں، ایک ہے ہم نماز مکہ معظمہ میں پڑھیں، فرق ہو گیا۔ ایک نیکی ہے ہم آج کریں، ایک نیکی ہم رمضان المبارک میں کریں، تو دیکھیں وقت بدلا یا جگہ بدلی، نیکی کی حیثیت بدل گئی۔ تو اسی لیے جب دعا مانگیں تو دعا میں بعض جملے ایسے بول دیں جس سے اس دعا کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ دعا کا بنیادی طریقہ تو ہے اللہ جل شانہ کی تعریف کریں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں، پھر اپنی حیثیت پیش کریں۔ تو ہماری سب سے بڑی حیثیت رسول اللہ کے امتی ہونے کی۔ ہم امت موسیٰ نہیں ہیں، ہم امت عیسیٰ نہیں ہیں، ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات، عرب کا ایک سردار گزرا ہے عنیحمہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کر ایک دعا کی۔ دعا تو اللہ سے کی لیکن قبر مصطفیٰ پہ ٹھہر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ میں ٹھہر کے جس کے لیے آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ جو مٹی آقا نامدار کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ اللہ کے عرش سے اور اللہ کے کعبے سے بھی افضل۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں عرش سے کیسے افضل ہے، کعبے سے کیسے افضل ہے، وہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں عرش کے ساتھ اللہ چپکا ہوا ہے اس لیے اس کی نسبت زیادہ ہے۔ نا بابا، اللہ پوری کائنات میں ہے لیکن اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو جب اللہ پوری کائنات میں ہے تو جیسے اللہ عرش کے ساتھ ہے ویسے اللہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اب آپ بتائیں جب ذات میں مسئلہ آئے تو عرش کا افضلیت زیادہ ہوگی یا رسول اللہ کی ذات کی افضلیت زیادہ ہوگی؟ ظاہری بات ہے حضور کی ذات کی افضلیت زیادہ ہے، تو اس لیے جو مٹی حضور پاک کے ساتھ چپلی ہوئی ہے یہ مٹی ان تمام جگہوں سے افضل ہے۔ تو اس جگہ پہ ٹھہر کے اس شخص نے ایک جملہ کہا، وہ کہنے لگا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اللہ تیرے دربار میں، لیکن دربار مصطفیٰ پہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنی قوم کے سردار ہیں۔ اگر ہمارے ہاں اپنے باپ کا قاتل بھی اس وقت آ جائے جب ہم اپنے والد کی قبر پہ ٹھہرے ہوں تو ہم سخی تب بنتے ہیں جب اس قاتل کو بھی معاف کر دیں کہ ہمارے پاس چل کے آیا ہے، یار یہ میرے ابا کی قبر پہ ٹھہرا ہے، میرے ابا کے پاس چل کے آیا، ہم سردار لوگ ہیں، ہم یہ جملہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے مولا تو اس کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر مخلوق میں دیکھیں تو حضور پاک سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو جس جگہ میں ٹھہرا ہوں یہ کائنات کے مخلوقین کی سرداروں کے سردار کی جگہ ہے۔ تو اب تین باتیں ہیں، ایک تیرا حبیب ہے حضور پاک علیہ السلام، سننے والی بات ہے، ایک تیرا حبیب ہے اور ایک تیرا فقیر ہے اور ایک تیرا دشمن ہے۔ حبیب محمد مصطفیٰ ہے، فقیر آپ کا یہ غلام اور بندہ ہے، اور تیرا دشمن شیطان ہے۔ اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں یہ تین باتیں پیش کر کے کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو آپ کا حبیب ناراض پریشان ہوگا کہ میرا ایک امتی جہنم چلا گیا، اور میرا اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی مجھے معاف کرنے سے، لیکن تیرا دشمن خوش ہوگا کہ دیکھو میں نے ایک بندہ جنت سے بچا کے جہنم پہنچا دیا، یہ حضور کا امتی ہے، اور اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا آج میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو پھر بھی تین باتیں ہیں، آپ کی رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں آنی، آپ کے حبیب نے خوش ہو جانا ہے، آپ کے اس فقیر نے کامیاب ہو جانا ہے، آپ کا دشمن رونا شروع کر دے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تیری رحمت سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ تو حضور کو ناراض کر، دشمن کو خوش کر، اللہ مجھے معافی دے دے تاکہ حبیب خوش ہو اور شیطان رونا شروع کر دے۔ کیا جملہ بولا ہے یار اس آدمی، اس سے سمجھ آتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ میں وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ معاملہ ہوتا ہے جو انسان کے اعمال کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، دعا میں سب سے بڑا جملہ یہ حاوی ہو جائے گا کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں، آپ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت سے پیدا کیا ہے، تو رب کریم کی رحمت متوجہ ہوگی۔